اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک سیاہکار گنہگار بندہ جو اپنی زندگی کا لمحہ لمحہ خطاؤں میں گزارا، اپنا آخری وقت آیا، عجیب حکم دیا، اپنے بیٹوں کو جمع کیا، بولا کہ دیکھو اگر اللہ مجھے پکڑ لے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ عذاب دے گا، وہ عذاب دے گا، وہ عذاب دے گا سارے عالم میں کسی کو نہیں دیا ہوگا، میں اتنا بڑا گنہگار ہوں، تو تم ایسے کرنا کہ میں مر جاؤں تو مجھ کو جلا دینا، اور جلا کے راکھ کو انتظار کرنا کہ شدید ترین آندھی کبھی آئے تو ایسی آندھی میں میرے راکھ کو بہا کے چھوڑ دینا۔ کیوں؟ کل اللہ سے اگر میری ملاقات ہو جائے تو پھر تو اللہ مجھے بہت بڑا عذاب دے گا جو عالموں میں کسی کو نہیں دیا ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بچوں نے وہی کیا، وہ مرا، اولاد نے اس کو جلا دیا، پھر اس کے بعد شدید ترین آندھی کے دن لے کے اس راکھ کو اڑا دیا۔ اب دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ نے حکم دیا سمندر کو جتنی راکھ وہ لی تھی کہ وہ پورا لے آئے، اور زمین کو حکم دیا کہ جہاں جہاں اڑی تھی وہ لے آئے، اور دونوں راکھوں کو جمع کیا، پھر اس کے بعد حکم دیا کہ اس کو جسم مل جائے، اس کی روح مل جائے، وہ زندہ ہو جائے، پھر اس کے بعد بلایا، کہا کہ تو نے کیا کیا؟ کہا کہ اللہ میں نے حکم دیا اپنے بچوں کو کہ مجھے جلا دیا جائے، میری راکھ کو اڑا دیا جائے۔ اللہ نے پوچھا کیوں؟ ایسا کیوں کیا تو نے؟ اس نے کہا کہ اے اللہ تیرے ڈر سے، اے اللہ تیرے ڈر سے مجھے لگا کہ میں سب سے بڑا گنہگار ہوں، تیری پکڑ میں آؤں گا تو ایسا عذاب دے گا کہ دنیا میں کسی کو نہیں دیا ہوگا، تو اس ڈر کی وجہ سے میں نے یوں کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صرف یہ ایک ڈر تھا، کام اس نے غلط کیا لیکن ڈر تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے کہا کہ تو میرے ڈر سے کیا، جا میں نے تجھے معاف کی۔ بندہ ہے تو گناہ ہوتا ہی ہے، بندہ ہو کے گناہ نہ کرے تو وہ فرشتہ بن جائے، گناہ تو ہونا ہی ہے لیکن بے باک نہیں ہونا ہے، بے خوف نہیں ہونا ہے۔ ڈر رکھو اپنی زندگی میں، ڈرو تو کوئی نہ کوئی چانس تمہیں مل جائے گی کہ اللہ توبے کی توفیق دے۔